أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا تو آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے رہے تھے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی نہ تو کسی نیکی ضائع ہوگی اللہ پاک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس ایک معمولی سی نیکی کو بھی محفوظ رکھیں گے حتیٰ کہ اگر کسی نے راستے سے پتھر ہٹایا یا کانٹا ہٹایا یا تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو وہ بھی اللہ پاک اس کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ نیکی تم نے دنیا میں کی تھی اور جو برائی انسان کرے گا وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کا گناہ اس کے ذمہ ڈال دیا جائے یا اس کا ثواب کسی اور کو دے دیا جائے فرمایا سب کے ساتھ انصاف ہوگا اللہ کی عدالت میں کوئی ذرہ بھر بھی ناانصافی نہیں ہوگی تمہیں اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے اچھا یا برا اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ مل جائے گا برا کرو گے تو برا بدلہ مل جائے گا ان اصحاب الجنة اليوم بلا شبہ جنت والے آج کے دن فی شغل فاکہون اپنے شغل میں خوش و خرم ہوں گے ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے علی الارائک متکئون تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے فرمایا جنت والے اپنے دل پسند مشغلوں میں مشغول ہوں گے شغل ایسی بات کو کہتے ہیں ایسے کام کو کہتے ہیں جو انسان کو دوسرے کاموں سے ہٹا دے اور اسی میں منہمک رہے تو جنت والے اور ان کی بیویاں اس میں دنیا کی بیویاں بھی شامل ہیں اور جنت کی حوریں بھی شامل ہیں لیکن دنیا کی بیویاں اس حالت میں نہیں ہوں گی جس میں آج ہیں اللہ پاک ان کو حوروں سے بھی زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا اور ان کو جوانی بھی حوروں سے بڑھ کر دی جائے گی اور ان کا آپس میں کوئی حسد کا جذبہ نہیں ہوگا ایک جنتی کی جتنی بھی بیویاں ہوں گی سب خوشی خوشی ایک دوسری سے پیار کریں گی محبت کریں گی اور کوئی کسی سے بغض یا حسد نہیں کرے گی فی ظلال فرمایا جنت کے سایوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو اور بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں اس درخت کو شجرۃ الخلد بھی کہا گیا ہے اور فرمایا کہ جنت والے سایوں میں بہترین سیر و تفریح بہترین خوشگپیاں اور بہترین شغل اور بہترین عیش و عشرت میں
مزے میں رہیں گے۔ ارائک اریکتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پلنگ یا تخت، اور متکئون کا معنی اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان میں اس جنت میں بہت پھل ہے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ طلب کریں گے۔ فرمایا جنت میں ایک تو بے شمار قسموں کے پھل ہوں گے، اور پھر ایک ایک پھل کی بے شمار قسمیں اور بے شمار ذائقے ہوں گے، حتیٰ کہ ملتے جلتے پھلوں کو جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف پائیں گے۔ اور چونکہ پھل دسترخوان پہ ہونا یہ خوشحالی اور امیری کی علامت ہے، اس لیے فرمایا کہ جنت میں پھل بڑی کثرت سے ہوں گے۔ اگرچہ وہاں کوئی پیشاب پخانہ یا انسانی حاجات تو نہیں ہوں گی، لیکن اللہ پاک ان کو لذت کے لیے کھلائے گا، اور جو کچھ وہ کھائیں گے ایک ڈکار آئے گا اور وہ ہضم ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، وَلَهُم مَّا يَسْأَلُونَ نہیں فرمایا، اس لیے کہ سوال کرنے میں بھی ایک مشقت ہے، نہ تو وہاں اللہ کے احکام کی شریعت کی پابندی ہوگی، نہ وہاں فرائض کی ادائیگی ہوگی، نہ وہاں نوافل ہوں گے، نہ وہاں کسی قسم کی کوئی مشقت ہوگی، بلکہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہی چیز ان کو مل جائے۔ سلام سلام ہو قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا، رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا تم پر سلام ہو۔ اور جسمانی خوشیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی روحانی خوشی ہوگی جنت والوں کے لیے کہ انہیں اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچے گا، یا تو فرشتوں کے توسط سے یا براہ راست خود اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے سلام آئے گا اس کے بعد ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب ہمارا رب ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دن اللہ پاک اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور ایمان والے سب اس کو سجدہ کریں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے چلے جائیں گے، عیسائی اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں گے، مجوسی مشرک سب اپنے اپنے گروپوں میں چلے جائیں گے، اور پیچھے توحید والے رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، پنڈلی کی نشانی ہے کہ اللہ پاک ہمارے سامنے اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو جب اللہ پنڈلی کھول کر سجدے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرتے تھے وہ تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے عبادت کرتا تھا اس کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی،
اور وہ جھک ہی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے سلام بھی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج کے دن الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میں دنیا میں تو نیک اور بد سب ملے جلے رہتے تھے، اور حشر میں بھی سب اکٹھے ہوں گے، اور حشرات کی طرح اور پرندوں کی طرح پتنگوں کی طرح وہ سارے کے سارے آپس میں مکس اپ ہوں گے۔ لیکن پھر حکم آئے گا کہ اے مجرموں، تم اللہ کے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس دن ہر وہ شخص مجرم بن کر پیش ہوگا جس نے اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا ہوگا۔ اللہ پاک ان کو فرمائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، تمہارا ان نیک لوگوں میں کوئی کام نہیں۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، تمہیں وصیت نہیں کی تھی؟ عاہد الیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وصیت کرنا، تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنا۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے عہد الست میں تم سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو تو چھوڑ دے اور شیطان کے حکم پر عمل کرے۔ اور فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا قرآن مجید میں اور پہلی کتابوں میں بھی کہ شیطان سے بچ کر رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ بڑے طریقے لگائے گا، بڑے داؤ تمہارے ساتھ کھیلے گا، اور یہ لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور تم انہیں جب دیکھ نہیں سکتے تو میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ یہ نظر نہ آنے والے شیاطین تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، تو ان کے وساوس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور میں نے تمہیں یہ حکم دے دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کا معنی ہے ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، لیکن اس میں فرائض سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں۔ فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، اس کے بعد نفل نمازیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، خیرات ہے، سارا سال کرتے رہو، اور روزے نفلی جتنے مرضی رکھتے رہو لیکن پہلے فرض، اور حج بھی نفلی جتنے چاہو کرو، عمرے کرو،
لیکن اللہ پاک کی شریعت کے جو احکام ہیں اور مخلوق کی خدمت کے کام، ان سے بھی اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کی عبادت میں داخل ہیں۔ ترجمہ: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، یقیناً جنت کے رہنے والے آج کے دن فی شغل فاکہون، اپنے دل پسند مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے۔ علی الارائک متکئون، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سلام، سلام ہو، قولا من رب الرحیم، بہت رحم کرنے والے رب کی طرف سے کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور آج کے دن الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ الم آہد الیکم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی نصیحت نہیں کی تھی؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔